الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ عزیز العلیم کی طرف سے. اب دیکھیے گا بڑے خوبصورت اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. گناہوں کا معاف کرنے والا، توبہ کا قبول فرمانے والا، سزا کا سخت اور بڑے فضل والا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الیہ المصیر، اور اسی کے حضور لوٹنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، تو اے نبی ان کا آزادی سے گھومنا پھرنا سرزمین عرب میں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی قوم نوح نے اور بہت سے گروہ جو ان کے بعد آئے تھے. وحمت کل امت برسولہم، اور جھپٹی تھی ہر امت اپنے رسول پر، لیاخذوہ، تاکہ اس کو گرفتار کر لے. وجادلوا بالباطل، اور انہیں جھوٹے دلائل سے جھگڑے کیے تھے. لیدحضوا بہ الحق، تاکہ نیچے دکھا دیں اس کے ذریعے سے حق کو. فاخذتہم، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، دبوچ لیا. فکیف کان عقاب، تو پھر کیسی تھی میری پکڑ. فکذلک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار. اور یوں سچ ثابت ہو گیا، فیصلہ تیرے رب کا حقیقت بن گیا، قول تیرے رب کا علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف، انہم اصحاب النار، کہ وہ آگ والے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش اور جو بھی اس کے ارد گرد ہے. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں. ویؤمنون بہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور بخشش مانگتے رہتے ہیں ایمان والوں کے. کیا کہتے ہیں؟ بخشش کیسے مانگتے ہیں؟ الفاظ بھی کوٹ کر دیے. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب چھایا ہوا ہے تو ہر چیز پر رحمت اور علم کے ساتھ. فاغفر للذین تابوا، تو تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، تو تو انہیں آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلہم، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے فرشتوں کی ایمان والوں کے حق میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں. وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اور ان کے ساتھ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی صالح ہوں ان کے باپوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے. اسی کی وضاحت سورہ طور میں جا کے آئی ہے کہ اور وہ ان کی اولاد میں سے وہ جو ایمان کے ساتھ پیروی کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو وہ اولاد اتنی نیک ہے کہ خود جنت میں جانے والی ہے تو پھر یہ رعایت کیا ہوئی؟ مطلب کیا ہے کہ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے باپ کو ڈس اون نہیں کرتے، اگرچہ وہ لیول نہیں ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو بھی ملحق کر دے گا. لیکن کافر جیسے حضرت نوح کا بیٹا وہ شامل نہیں ہوا اس لیے کہ وہ کافر ہے، یا مومن تو ہے لیکن باپ کی جو دینداری ہے اس کو اون نہیں کرتا، تو وہ بھی اس سے شاید محروم رہ جائے گا. واللہ اعلم. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے. وقیہم السیئات،
اور بچا لے تو انہیں برائیوں سے، ومن تق السیئات، اور جسے تو بچا لے گا برائیوں سے، یومئذ اس روز، فقد رحمتہ، تو اس پر تو نے واقعتاً رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو ہے بڑی کامیابی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا ینادون، یقیناً کافر، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، ینادون، انہیں پکار کے کہا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ آج کی جو تمہاری جو بیزاری ہے، تمہارا غصہ، تمہاری کڑن، بیزاری، یقیناً لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ تعالیٰ کی بیزاری زیادہ بڑی ہے اس سے جو تم پر طاری ہوتی تھی، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت تم پر زیادہ غصہ آتا تھا جتنا آج تمہیں غصہ آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 ہی دفعہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فهل الی خروج من سبیل، تو کیا عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ از دیر اے وے آؤٹ؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جواب ملے گا تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، اس کی وحدت کی طرف، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے، وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے جو سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے اونچا بھی۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وینزل لکم من السماء رزقا، اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرماتا ہے، وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت تو وہی قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر دیکھیے وہی الفاظ آ گئے، بس اللہ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی وہاں سورہ زمر میں جنرلی کہا تھا کہ دین کو خالص کرو، یہاں اس سورت کا جو اصل تھیم ہے وہ اس میں پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے اعتبار سے کسی کو ادھر ادھر شامل نہ کرنا۔ فدعوا اللہ، بس اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، ولو کرہ الکافرون، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا اور عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، جو وہی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ خبردار کرے پیشی کے دن سے۔ یوم ہم بارزون، وہ دن جس دن سب لوگ بے پردہ ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور نہ چھپی ہوگی اللہ سے ان کی کوئی بات۔ پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ بھلا آج کس کی بادشاہی ہے؟ یعنی بادشاہی تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی چھپی ہوئی ہے، غور کرے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ حکم اس کا چل رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی جو ہے کھلی ہوئی ہوگی، ایویڈنٹ ہوگی، تو ہر شخص کہے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے، وہ اللہ جو اکیلا ہے اور irresistible ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر ذی نفس کو اس کی کمائی کا، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدی الحناجر، اور ڈراؤ تم ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، اذ القلوب لدی الحناجر، حناجری، جس دن کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، کاظمین، اور لوگ گھونٹ بھر رہے ہوں گے۔ یہ خاص جو پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے اس کا نقشہ ہے۔ ما للظالمین من حمیم، ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ حمیم ایگزیکٹ ترجمہ کیا ہے جگری یار، ظالموں کا کوئی جگری یار نہیں ہوگا، ولا شفیع ان یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو اور جو کچھ سینوں میں چھپے ہوئے ہیں راز ان کو بھی۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلے کرے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور وہ جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کسی چیز کا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبل، کیا یہ زمین میں نہیں پھرے کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ شدید قوت کے مالک تھے۔ وآثاروا فی الارض، اور وہ زمین میں انہوں نے آثار چھوڑے ہیں، جیسے میں نے کل بھی مثال دی تھی، احرام مصر جو ہے وہ کیا ہے، وہ فرعون کی طاقت کی دلیل ہے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، سو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور اللہ کے سوا کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ انجام اس لیے ہوا کہ آتے رہے ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر، فکفروا، لیکن انہوں نے انکار کیا، فأخذہم اللہ، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور ایک واضح اتھارٹی دے کر، سند دے کر، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، تو جب موسیٰ آئے ان کے پاس ہماری جانب سے حق لے کر، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، تو انہوں نے فیصلہ کیا، کہا کہ قتل کر دو ان کے بیٹوں کو، ایمان والوں کے بیٹوں کو، اور یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی ترکیبیں، ان کی چالیں راستے میں بھٹک جانے والی ہیں، توڑ چڑھن والیاں نہیں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، یعنی ذہن میں لائیے گا کہ سورہ آراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ فرعون کے درباریوں نے فرعون کو متوجہ کیا تھا کہ بادشاہ سلامت اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک والہتک، بادشاہ سلامت کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کریں؟ اس وقت فرعون نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ جب نیا نیا کوئی وزیر اعظم آتا ہے، اس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے، بڑا اچھلتا ہے، کابینہ کی میٹنگ میں توجہ دلائی جاتی رہتی ہے اسے کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن کو اریسٹ کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، تو بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشترا کی کوچا گھر، یہ پریشان روزگار آشفتہ بغض آشفتہ ہو، ہمیں بدنامی لانے کی ضرورت ہے اور اس کو زیادہ بڑا لیڈر بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جب اس کی اپنی کیبنٹ میں اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، اس کے اپنے ممبر جو ہیں وہ اچھل کر دوسری طرف جانے لگتے ہیں، تو پھر وہ مشورہ کرتا ہے کسی سے کہ کیا خیال ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کو اریسٹ نہ کر لیں۔ بالکل یہی کیفیت ہے، یعنی پہلے درباریوں نے کہا تھا کہ جی ایکشن لینا چاہیے، آپ نے کیوں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے؟ اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں۔ اب فرعون پوچھتا ہے درباریوں سے ذرونی اقتل موسیٰ، لیٹ می کل موسیٰ ناؤ، ذرونی اقتل موسیٰ، لیٹ می کل موسیٰ ناؤ، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، پھر وہ پکارے اپنے رب کو۔ اور بالکل یہی چیز جو ہے 9/11 کے بعد جب کوئی مسلمان ویسٹ کے درندوں کے ہاتھ چڑھا، اس پر ظلم کیا، تو ان کو اللہ کا پروناؤنس کرنا نہیں آتا نا، تو وہ کہتے تھے کال اللہ، یعنی اللہ کو بلا لو۔ تو اس نے بھی کہا کہ مجھے الاؤ کرو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ پھر اپنے رب کو بلا لے مدد کے لیے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم،
بڑا ترس آ رہا ہے اس کو اپنی قوم پر، اور بڑا درد اس کے دل میں اٹھ رہا ہے مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا. اور یہ سیاستدانوں کو ہمیشہ ایسے درد اٹھتے ہی رہتے ہیں. قوم کا درد ہی بیچاروں کو کھائی جا رہا ہوتا نا، اپنا تو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ان کا. انی خاف ان یبدل دینکم، مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل کے رکھ دے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا کرے گا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اذکر بربی وربکم من کل متکبر ظالم یوم الحساب، کہ میں تو پناہ طلب کرتا ہوں، پروٹیکشن میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں کرتا. وہ تحریک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی ہے. جب فرعون کے درباریوں نے توجہ دلائی، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اب وہ محسوس کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تحریک زور پکڑ رہی ہے، اور یہ علیحدگی کی تحریک جو ہے، آزادی کی تحریک جو ہے وہ کسی بھی وقت کوئی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. تو اس نے اپنی کیبنٹ میں مشورہ کیا اپنے درباریوں سے، ضرونی اقتل موسیٰ، کیا خیال ہے، مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اب وہ سارے کے ساری یعنی خاندان کی حکومت تھی نا، آل فرعون، یہ قبطی خاندان تھا جس کا وہ بادشاہ تھا، تو ظاہر ہے وہ سارے درباری جو ہیں اسی خاندان کے لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں یہ ایک کراس ہے کہ یہ جن کا ہم ذکر پڑھنے لگے ہیں یہ مومن آل فرعون ہیں. تھے وہ فرعون کے خاندان میں سے، فرعون کے درباری تھے، لیکن ایمان لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اس کے مقابلے میں قارون وہ اسرائیلی تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن مالدار تھا، اور وہ یعنی اپنی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اور فرعون کا خیر خواہ تھا، اس کے ساتھ اس کے دوستی اور تعلقات تھے. اب یہ اچانک بول پڑتے ہیں جب فرعون یہ سوال کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، تو کہنے لگے ایک مومن شخص آل فرعون میں سے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، ابھی تک انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں موسیٰ پر ایمان رکھتا ہوں. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بہت زوردار الفاظ، کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لایا ہے، معجزات لایا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو تم پر آئے گا کچھ اس میں سے جس سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ گائیڈ نہیں کیا کرتا کسی بھی حد سے بڑھنے والے اور کذاب یعنی جھوٹے کو. یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہاری بادشاہی ہے. ظاہرین فی الارض، زمین میں غالب ہو کر. فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، لیکن کون بچائے گا ہمیں اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آن پڑا. اب فرعون جو ہے فوراً بیک فٹ پہ گیا. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون کہنے لگا میں نہیں سمجھ رہا، میں نہیں سمجھا رہا تمہیں مگر وہی جو میری سمجھ میں آیا. میں تمہیں نہیں سمجھا رہا مگر جو میری سمجھ میں آیا ہے. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہوں. لیکن انہوں نے اپنی تقریر جاری رکھی. وقال الذی آمن، لیکن کہنے لگے وہ جو ایمان لے آئے تھے یعنی مومن آل فرعون، یا قومی،
انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم یقیناً مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں کہ وہ عذاب کا دن نہ آ جائے جو پہلی امتوں پر آیا تھا، مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود، جیسا آ چکا قوم نوح پر، قوم عاد پر اور قوم ثمود پر، والذین من بعدہم، اور ان سے بعد والوں پر، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے ڈر ہے تم پر فریاد اور شور مچانے کے دن سے، یعنی جب وقت اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم اس وقت آہو فغاں کرو گے، رو پیٹو گے، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پھرو گے بھاگے بھاگے، ما لکم من اللہ من عاصم، تو کوئی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف تشریف لا چکے ہیں علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، مگر تم شک میں مبتلا رہے اس تعلیم کے بارے میں بھی جو وہ لے کر آئے تھے، حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب یوسف کا انتقال ہو گیا علیہ السلام، قلتم، تم کہنے لگے، نہیں یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اب یوسف کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سخت غصے کو بھڑکانے والی بات ہے، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے بھی غصے کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یوں اللہ تعالیٰ سیل کر دیا کرتا ہے ہر متکبر اور سرکش کے دل کو۔ وقال فرعون، فرعون کہنے لگا، یا حامان، یہ اس کا وزیر اعظم تھا حامان، اے حامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، ذرا بناؤ نا میرے ایک اونچا سا ٹاور، میں ذرا آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات، یعنی آسمان کے راستوں تک اور جھانک کر دیکھ سکوں، الہ موسیٰ، موسیٰ کے خدا کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، بلکہ میرا خیال ہے جھوٹی بول رہا ہے۔ یہ خاص ایک یعنی اسٹریٹجک ایکسپریشن ہوتا ہے، دیکھنا دکھنا کسی نہیں ہوتا، لیکن ایک پبلک امپریشن جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ نہیں واقعی کوئی نہیں خدا، اس نے وہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور یوں خوشنما بنا دیے گئے فرعون کے لیے اس کی بری حرکتیں، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے پر جانے سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، یقیناً فرعون کی چالیں نہیں تھی مگر تباہی سے دوچار ہونے والی۔ وقال الذی آمن، مومن آل فرعون نے اپنا خطاب جاری رکھا ہے اور کہنے لگے وہ مومن شخص، یا قوم اتبعونی، یا قومی اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا۔ یا قومی، اے میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یقیناً یہ دنیاوی زندگی بس برتنے کا کچھ سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً آخرت ہمیشہ قیام کرنے کی جگہ ہے۔ من عمل سیئۃ، جو کوئی برا کام کرے گا، فلا یجزی الا مثلھا، تو اس کو اتنی ہی سزا ملے گی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ہاں کوئی صاحب ایمان مرد یا عورت کوئی نیک کام کرے گا، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور انہیں وہاں پر بے حد و حساب دیا جائے گا۔
وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا معاملہ ہے؟ کبھی غور کرو کہ میں تمہیں کیوں نجات کی طرف بلا رہا ہوں؟ مالی مجھے کیا ہے، میرا کیا فائدہ ہے، مجھے کیا تکلیف ہے، مجھے کیا درد اٹھ رہا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں؟ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، واشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک بناؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کے لیے میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں بالادست اور بخشنے والے رب کو ماننے کی۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، حقیقت یہ ہے، یقیناً جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرۃ، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرۃ، نہیں ہے ان کے لیے دعوت دینا، دعوت دنیا میں اور آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہمارا لوٹنا، ہمارا پلٹنا تو اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے گزرنے والے آگ ہی میں جانے والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بڑی حسرت کے ساتھ، ان قریب تم یاد کرو گے میں جو باتیں تم سے کہہ رہا ہوں۔ فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ تو بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آخر کار بچا لیا اس کو اللہ نے ان کی تدبیروں اور چالوں سے، اور آ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب میں۔ النار، یعنی جہنم کی آگ، یوردون علیہا، کہ جس کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے غدوًا وعشیّا، صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو ان سے ان کو حکم دیا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ یعنی قیامت تک صبح و شام ان کو جہنم دکھائی جاتی رہے گی، یہ ہے تمہاری جگہ، یہ ہے تمہارا اینڈ، یہ ہے تمہاری جانے کی جگہ، یہ دیکھو تمہاری آگ تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ یعنی جو پین ہے اس کا آپ تصور کیجئے کہ یہ کب کی کہانی ہے، کوئی کم و بیش 3000 سال پہلے کی کہانی ہے، اور 3000 سے صبح و شام آل فرعون کو جہنم دکھائی جاتی ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا کہ ہو جا داخل اس میں، فرشتوں سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون، داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ